یہ تو جادوگر تھا, اس کے اندر تو بڑی روح ہوتی تھی, ایسا مارے تو چنگا نہیں تھا. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. فرق صرف ایک اسپرٹ کا ہے. نبی گم گئے جنگل کے اندر, نبی گم گئے رہنما اقدار کے اندر. نبی کہتے ہیں وہاں پر میں اپنے اوپر ٹرسٹ کر رہا تھا, میں جنگلوں میں بڑا ہونے والا, آج اپنے اپنا نام رکھے, میں انڈی بڑی تعلیم لینے والا, میں ایڈا سمجھدار, میں نکا ہوں 10 سال میرا میاں منہ میں نکلتا سی بچہ ساڈا بڑا سمجھدار, بڑا آیا استاد نے کہا بچہ بڑا سمجھدار ہے, اور تو پھر وہ ڈریا جتنا ڈیوٹی پھر انہوں نے کہا اے بڑا سمجھدار ہے. سمجھداری والی چیزیں, اور جب بڑا ہوتا گیا سارے نے مجھے کہا اے بڑا سمجھدار بچہ ہے. میں کیسے گم سکتا ہوں, میرے کو کتنے مسٹیک ہو سکتی ہے, میں خدا کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, میں خدا کو کیویں رد کر سکتا, میں کبھی نہیں بدل, کبھی نہیں. نبی سوچ رہے ہیں میں جنگلوں میں بڑا ہوا ہوں, مجھے جنگل میں سروائیو کرنا آتا ہے, مجھے طوفانوں کے اندر کس طرح بچتے ہیں مجھے آتا ہے, میں گم نہیں سکتا. نبی نے ہرن کا شکار کیا, نبی جو درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا, نبی پھر چل کے پھر کہیں پر آ گئے. پھر سوچا میں گم نہیں سکتا, میں گم نہیں سکتا. پھر نبی اترے چلے, پھر نبی چل کے پھر وہی جگہ بنا گئے. اور پیچھے بدبینی پاس چھوٹے سے تھے, اور ان کی مدد ایک ٹینٹ کے اندر ہے, اور طوفان آنے والا ہے. اگر وہ یہاں پر نہیں, نبی تو زندہ رہ جائیں گے, طوفان کے اندر انہیں زندہ رہنا تھا, لیکن وہ بچہ اور وہ ماں مر جاتے. نبی گھٹنوں کے بل آئے ہیں. نبی نے کہا خداوند میں نہیں کر سکتا. I am nothing without you, Lord my Lord. میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں خداوند میں کچھ نہیں ہوں, تیرا لہو چاہیے, میں اسپرٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا, مجھے تیرا لہو چاہیے تاکہ میں اسپرٹ پر غلبہ پا سکوں. جب آپ خدا سے بات کریں گے خداوند میری تعلیم ناقص ہے, خداوند میرا نالج ناقص ہے, خداوند میری حکمت کسی کام کی نہیں ہے, خداوند تو آ مجھے غلبہ دلا. اور اسی نے ہمیں فتح حاصل کر کر غلبہ عطا, اسی نے ہمیں جیت پراپت کی, اسی نے ہمیں آسمانی مقاموں کے اندر بٹھایا, اسی نے ہمیں اسپرٹ کے اندر اوورکم کیا, غلبہ دلایا اسی نے. اور جب نبی نے کہا خداوند میں تیرے بغیر کچھ نہیں, تو برادر بیٹھ کہتے ہیں کہ 7 فٹ تک جو دھند تھی, جو فوگ تھی, وہ ہٹنا شروع ہو گئی. نبی کہتے ہیں رستہ نظر آنا شروع ہو گیا. اس کا مطلب جب تک ہم اپنے اوپر غرور کرتے ہیں تو یقین جانیں یہ ڈومینیٹنگ اسپرٹ آپ کی زندگی کے اندر کام کرتی ہے, اور یہ آپ کو گھماتی ہے, کہتی ہے کہ تو راست بازی سے جائے گا, تو ریپچر سے جائے گا, تو بادشاہی سے جائے گا, لیکن آپ کی ایپ جگہ تو پھر اوٹھے ہی ہوتے. اتنے روزے رکھ کر, اتنی دعائیں کر کر, اتنے میسیجز پڑھ کر پھر کر کے ادھر سمجھ کیا رہے ہیں, چل تو رہے ہیں. ایک گول تھا, وہ ہوتا ہے چوہے کو اس کے اندر بھاگ گئے. وہ پرانی ایک ٹارچ سسٹم ہوتا ہے جسے لائٹ کو تھوڑا سا جنریٹ کیا جاتا تھا. اور چوہے کو پرانے زمانے کے چوہے ابھی بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہ چوہے کو چھوڑ دیا تو وہ چوہا جیسے جیسے بھاگتا تھا وہ گول چکری گھومتی جاتی تھی. جیسے کوہلو کا بیل ہوتا ہے, وہ گھومتا جاتا ہے, وہ 4 گھنٹے کے بعد ادھر قابل ہی ہوتا ہے. چلا, محنت کی, اسٹرگل کی, لیکن ادھر قابل. وجہ کیا ہے؟ وہ لیڈنگ بائی ڈومینیٹنگ اسپرٹ, وہ اسپرٹ کی رہنمائی میں چل رہے ہیں. تو جو خداوند کی اسپرٹ سے چل رہے ہوتے ہیں, موسیٰ, یشوع کالب, دانیل, یسایہ, صدرک میشک ابدنجو, برادر برانم, آپ سب, میں, اگر ہم اس اور کم والی اسپرٹ کے رہنمائی کے اندر چل رہے ہیں, اس ہولی گوسٹ کی رہنمائی کے اندر چل رہے ہیں, تو یقین جانے یہ عورت والی آتما ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. سب بولیں گے ہاللیلویہ, سب بولیں گے ہاللیلویہ. اب وہ عورت کہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے, اس کی بیوی ایزابل نے اس سے کہا اسرائیل کے بادشاہ پر یہی تیری حکومت ہے, کیا تیری بادشاہی ہے,
میں تیرے نال بیاہ تاں کیتا سی بادشاہ ہے تو تے بادشاہ ہے. اوے تو کو ایک کھیت نہیں لے رہا. اگر آج کے پولیٹیشین دیکھیں آپ انہوں واسطے تو مشکل ہی کوئی نہیں کھیلتا. اور جہاں کھیت ہوئے گا بندہ تو پا دیں گے سمپل بات کو جگہ میں اصل چ اے آخیے بادشاہ تھوڑے گھر کو ہم رکھ دیں. کوئی لوگ پہلے بات چیت کر رہے ہیں میرے کو کھیت لے دے بدلے میں تمہیں پیسے بھی دوں گا. لیکن اے لگی کہہ رہی اے بادشاہ تو ترلے پا رہا تو جا کے دے ڈیلیٹ کر رہے جا کے دے میں تمہیں لے کے دوں گا. یہ وہ وجہ تھی کہ کھیت لے لیا گیا تو پھر نبی نے کہا کہ تیرا گوشت کتے چاٹیں گے. یہ وہ وجہ تھی. اس نے میراث کو چھیننا سکھایا اسپرٹ نے. میراث کو کس طرح لیا جاتا ہے اس فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ نے سکھایا. کس کو؟ اسرائیل کے بادشاہ کو سکھایا. نبی کے خلاف بکواس کیسے کرتے ہیں اسپرٹ نے بتایا. کس طرح بولا جاتا ہے اپنے آنکھوں کے خلاف یہ اسپرٹ بتاتی ہے. کس طرح بولا جاتا ہے اپنے باپ کے خلاف یہ اسپرٹ بتاتی ہے. کس طرح بچے بدتمیز ہوتے ہیں یہ اسپرٹ سکھاتی ہے. کس طرح بیٹی اپنی ماں کی نافرمانی کرتی ہے یہ اسپرٹ سکھاتی ہے. کس طرح عورتیں بچے بوڑھے جوان اپنی مرضی کرتے ہیں کون سکھاتا ہے؟ یہ والی اسپرٹ یہ اسپرٹ سکھاتی ہے. یہ اسپرٹ سکھاتی ہے کہ کس طرح بائی پاس کری ہے. کس طرح نبی کو ڈاج کرانا ہے تسا. کس طرح انہاں سندیشاں نو ڈاج کرنا تسی. کس طرح انہاں اسپرٹاں نو کہ یہ اور جو اوور کمل اسپرٹ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ مکاش وقتا ذات برادر میں لیکن ایک اسپرٹ آتی ہے نہیں 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 ایسی بھی ہو سکتی. اور یہ اسپرٹ نبی نے تھوڑے تھوڑے ٹرم کر دینا چاہیے. یہ کون ہے؟ یہ فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ ہے. آئی برو بنا لینا چاہیے کون تھی زبدال تھی. یہ آئی کون سے یہ بت پرستوں سے تعلق رکھتی تھی. اس کے ہاں بڑے بڑے بت پرست تھے بڑے بڑے دیوتا تھے بڑی بڑی دیویاں تھی. اور یہ اپنے اس نے اپنے نبی رکھے ہوئے تھے. اپنے نبی اپنے پادری اپنے ڈیکن اپنے مبشر تو کاتھولک والا نے کی کیتا اپنے فادر اپنی سسٹر اپنی بہو جڑا پہنچو کے اٹھائی اندھا بانٹ رہا ہے سب کچھ اپنوں کو سب کچھ پھر ہو جاری. وجہ کیا ہے؟ کلیسیا ترقی کیوں نہیں کرتی آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیونکہ they are leading by the dominating female spirit. یہ عورت جو غلبہ آتی ہے یہ اسپرٹ کی رہنمائی میں چل رہے ہیں. لیکن یہ میسج ہو سکتا ہے سب کے لیے نہ ہو. کسی نہ کسی جگہ پر ویک پوائنٹ ہو سکتے ہیں. ہماری زندگی میں کسی نہ کسی جگہ پر یہ اسپرٹ غالب آ چکی ہوگی. لیکن آج ہمیں ضرورت ہے ہم ایسا ایزابیل کو کک آؤٹ کریں اپنی زندگیوں سے. اگر کہیں یہ کسی جگہ پر اس کی شکلیں ہیں یہ کسی جگہ پر ڈراموں کی صورت میں موجود ہے آپ کی زندگیوں کے اندر کسی جگہ پہ آپ کے موبائلوں کے اندر یہ گانوں کی صورت کے اندر موجود ہوگی. کسی طرح یہ کسی بھائی کے خلاف نفرت کے روپ میں آپ کی زندگی میں موجود ہوگی. کسی طرح کبھی یہ نبی کے خلاف بولنے کی اسپرٹ کے چہرے کے اندر میں آپ کے پاس موجود ہوگی. کبھی یہ نافرمانی کے روپ میں آ جائے گی. کبھی دیکھیں وہ عورتیں ایویں نبی کو نہیں چاہتی تھی ساڑھے کہاں نہ آئے ہو یہ تسانا جو اپنا میسیج لے کے آئے کیوں وہ اس ڈومینیٹنگ اسپرٹ کے نیچے تھے. وہ کیوں کہتے تھی تیرا میسیج ساری بچ بھی نہ کھائے کیوں ان کے اندر ایک ڈومینیٹنگ اسپرٹ تھی. آج کیوں لوگ کیا کہتے ہیں اندر پیور ہے یس ہاں یہ ہمارا باپ ہے ہاں کیونکہ یہ باپ جو یہ باپ ہے یہ اس کے اندر ہے اور یہ نبی کچھ بھی نہیں ہے نبی کے اندر خدا ہے اور ہم اس کی رہنمائی میں چل رہے ہیں. اور اسپرٹ آ جاتی ہے اسپرٹ یہ کسی جگہ پر بھی جنم لے لیتی ہے. ہمیں اس اسپرٹ کو پکڑنا ہے ہمیں اس بلامزم کو پکڑنا ہے اس نکلی بات کو سمجھنا ہے
اس سفید گھڑسوار کو سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح محبت کے تیر چلاتا ہے, یہ کس طرح نکلیوات کے کلیم چلاتا ہے, یہ کس طرح عورتوں کے پمفلٹ چھپواتا ہے, کس طرح امریکہ کے اندر ایک وومن کو کھڑا کرتا ہے, کس طرح عورتوں کو ووٹ دینے کا ادھیکار دیا جاتا ہے. نبی کہتے ہیں آپ صاحب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم ووٹ نہیں ڈال سکتے, ہم ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ نبی نے کہا میرے پاس ایک ہی ووٹ تھا اور خدا یسوع مسیح نے میرے ہاتھ میں ووٹ دیا اور میں نے اپنا ووٹ دے دیا. میرے پاس میں ووٹ نہیں ہے کہ میں اپنی ووٹ کسی کو دوں. دنیا کی سیاست کے اندر یہ بھی فیمل ڈومینیٹنگ اسپرٹ ہے. فیمل ڈومینیٹنگ, یہ عورتیں نکلتی ہیں کچھ اور نعرے لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی, جیسے کندھے نعرے لگاتی ہے. کیوں؟ یہ ایکسپریٹ ہے, آمین. یہ ایکسپریٹ ہے, یہ کندھے قانون پاس ہوں گے ایکسپریٹ کے نیچے. پچھلے دنوں میں پوپ نے ویٹیکن سٹی سے قانون صادر کیا, انہوں نے کہا ہومو سیکسوالٹی یعنی مرد سے شادی کرنا اٹس اے سن ناٹ اے کرائم. انہوں نے کہا ایک گناہ کے ہو سکتا ہے لیکن جرم نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے ملک کے اندر اسے رائج کرنا چاہیے کہ مرد کے ساتھ شادی کرے. اس نے اپنے فادروں کو چٹھی لکھی ہے, اس نے کہا او چیلیوں میرے یہ تاجے کو کوئی یاد ہے نا عورت کے کبھی کبھی شادی کر دو, اڑا دو میری شادی. کیوں؟ they are leading spirit, they are leading spirit. یہ ویٹیکن سٹی سے ایک لیڈنگ اسپرٹ آتی ہے اور بہت بڑی ایک اینٹی کرائسٹ ہے. نبی کہتے ہیں آگے زمانوں کے اندر, نبی کہتے ہیں اور فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ از اینٹی کرائسٹ. آمین. یہ غلبہ پانے والی طاقت یہ مخالف مسیح کی روح ہے, اور یہ مخالف روح کی جو اسپرٹ ہے یہ آتی بلا کس نے سفید کپڑے پہن کر. گاڈ بلیس یو مین, ویری بیوٹیفل گاڈ. اصل میں وہ بڑا حلیم بولیں گے, بڑا پیارا بولیں گے. پلوس بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی خوبصورت الفاظ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی پیارے لفظ نہیں ہے, اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے سندیش سنانے آئے. اور یہ نبی تو ساتھ پڑا تھا برادر, یہ اگر خود کچھ لکھ لیتا تھا بعد میں پڑھا نہیں جاتا تھا, اتنی پکی رائٹنگ تھی, سمجھ لگی. لیکن یہ ایکسپرٹ کی رہنمائی میں چل رہا تھا, کی رہنمائی میں چاہتا تھا. اور نبی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیسیا کسی فیمل ڈومینیٹنگ اسپرٹ کی رہنمائی میں نہ چلے, یہ چرچ کسی عورت کی رہنمائی میں نہ چلے, یہ چرچ لیڈ بائی دی ہالی اسپرٹ ہو, یہ ہولی گھوسٹ کی رہنمائی میں چلے, یہ روح القدس کی رہنمائی میں چلے, یہ روح القدس کی رہنمائی میں کام کرے, پھر ہی یہ لیکچر میں جائیں گے. اگر کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو یہ اسپرٹ آگے کہتی ہے چنگا بندہ ہے, مینوں پہلے دستا میں تیرا دستی کام کر دینا سی, اور اسی 5000 روپے لاوا دے تو دستی کام ہو جانا. اور رشوت دینا ایک برگزیدہ کو نہیں دیتا. نوکری نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, 2-2.5 لاکھ روپے کا رینج کر لو, نوکری لگ جائے گی. یہ اسپرٹ آتی ہے جو آپ کو مس گائڈ کرتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کھیت چاہیے میں تیرے لے کے نام کھیت, گڈی چاہیے کوئی مسئلہ نہیں, میں رنگ تو بس جویں جویں میں کہہ رہی ہے نا ایج کر دیو. یہ ہے وہ اسپرٹ, یہ ہے وہ آتما جو آتا ہے اور کسی نہ کسی جگہ پر گمراہ کر دیتا ہے. پریشان ہے, کیوں پریشان ہے؟ پیسے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ہی نہیں, انجن کر لو بس. لگی یہ ہے وہ فیمل ڈومینیٹنگ اسپرٹ جب آتی ہے اور آپ کو آپ کے پوائنٹ سے ہٹا کر باہر کرتی ہے. نبی کہتے ہیں یہ رحم نہیں کرتی, یہ ہمدردی نہیں کرتی, یہ بے رحمی سے باہر کرتی ہے, یہ چچڑے اڑاتی ہے. لیکن ایک برگزیدہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا, وہ اس جسم میں رہتا کراتا ہے. اس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہ ہو, اس کے پاس کوئی اچھی گاڑی نہ ہو, اس کے پاس کوئی اچھا گھر نہ ہو, اور میں کچھ ہوا جو مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ یہوہ کے گھر میں چلے. But they are happy, وہ خوش ہے.
کیوں؟ میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں. وہ خوش ہے اپنی جگہ پر. کیوں؟ Because they are led by the Holy Cross. وہ ہولی کراس کی رہنمائی میں چل رہے ہیں. نہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے if we have a guide of a dominating spirit, if we have a guide of overcome spirit, یہ spirit نیچے سے آتی ہے, یہ spirit اوپر سے آتی ہے. یہ جو اوپر سے آتی ہے یہ اوپر کے لوگوں کو لے جائے گی. یہ جو نیچے سے آتی ہے یہ نیچے کے لوگوں کو لے جائے گی. اوپر کے اوپر, اوپر کا پانی اوپر اور نیچے کا پانی نیچے. اور پھر یہ نیا آسمان ہوگا, نئی زمین ہوگی. اور جب خدا نے اس دھرتی کو بنایا تو خدا نے اوپر کے پانی کو اور نیچے کے پانی کو آپس سے جدا کیا اور ایک زمین وجود کے اندر آئی. اور جب نیا یروشلم وجود کے اندر آئے گا, جب نئی دھرتی وجود کے اندر آئے گی تو یہ اوپر کے لوگ اوپر اور نیچے کے نیچے چلے جائیں گے. وہ اوپر کی اسپرٹ اوپر لے جائے گی اور نیچے کی اسپرٹ نیچے ہو جائے گی. پھر سب نیا ہوگا, پھر یہ نیا ڈسٹرکشن کے لیے باندھ دی جائے گی ساری چیزیں. پھر ملیجم ہوگا, پھر یہ ساری ترتیب نہیں ہوگی اور برائڈ اپنے دلہا کے ساتھ تخت عدالت کے اوپر بیٹھے گی. اور یہ پھر خداوند ہوگا اور اس کے لوگ ہوں گے. پھر خوشی ہی خوشی ہوگی. وہ آپ کے آنسو پوچھ دے گا, وہ آپ کی بیماریوں کو دور کر دے گا, آپ کو سب کچھ دے گا. وہ آپ کی میراث آپ کو وہ دے گا. اور اس کا بیانہ اس نے روح القدس کی صورت میں عطا کیا. تو ہم بڑی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری ضروریات زندگی پوری کیسے ہوگی. شروع میں جب اپنے گانا بجانا شروع کیا, پاپا کو کسی نے کہا کیتھولک چرچ تو جاؤ, میرا آپ سے نام لے ہو, کچھ دنوں کے بعد پراڈو سے پھرو گے. اللہ نے کیسی پراڈو پر, لعنت ایسی چیزوں پر جو ہمیں خدا کے کلام سے جوڑ دے جاتی ہے. پولس بھائی کہتے ہیں جب مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں پرانی چیزیں جاتی جاتی. جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. جو مسیح یسوع میں نیا مخلوق ہے, وہ پرانی چیزیں ختم ہو چکی ہیں. پرانی چیزوں کا مطلب وہ ڈومینیٹنگ اسپرٹ ہم پہ کام نہیں کر سکتی. نبی نے کہا, بائبل میں لکھا ہے کہ ممکن ہو تو وہ کیا کرے, برگزیدوں کو بھی گمراہ کرے. نبی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ برگزیدہ خدا کا کلام ہے اور دلہن اب کلام بن چکی ہے. اسے پتا ہے کہ کدھر مجھے کیا کرنا ہے اور کدھر مجھے کیا نہیں کرنا, کیونکہ وہ کسی آدمی کی رہنمائی کے اندر نہیں چل رہی, بلکہ وہ اس سال کے زمانہ کے اندر, وہ چوتھے عقابی پسا کے اندر ایک نبی جس کا نام برادر ولیم برانم ہے, اس کی رہنمائی کے اندر اس مکاشفہ 10 7 کو اور ملاکی 4 5 کو اور وہ 32 17 11 کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہوئے ہمارے 2 باب کو, اور وہ اپنی زندگی کے اندر آج رسولوں کے جو روح القدس کے اعمال ہے آج اپنی زندگی کے اندر پھرتی دیکھ رہی ہے بدلنا. وہ کیا کیا تو وہ ہو جائے گا. ضرورت نہیں ہے ہمیں کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی, صرف ہمیں بڑھنا ہے. ہم بڑھتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے اور ایک دن اٹھا لیے جائیں گے. اب ہمارا لشکر نزدیک آ گیا ہے. اب برا کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور اب جلد وہ برا آئے گا اور اپنی دلہن کو لے جائے گا. وہ 19 باب والا گھوڑا جس میں سوار میرا دلہا ہے اور اس کے ہاتھ میں 2 ڈالی تلوار, اس کے منہ سے 2 ڈالی تلوار نکلتی ہے اور وہ اس ڈومینیٹنگ اسپرٹ کو 2 ٹکڑے کرتی ہے اور وہ شیطان کو شرمندہ کرتی ہے. ریسنٹلی یہ اسپرٹ, یہ ڈومینیٹنگ اسپرٹ اسرائیل کے اندر, اسرائیل کو فلسطین کا آپس میں بڑا ان دنوں کے اندر معاملہ خراب ہوا ہے اور یہ اسپرٹ قوم نے پچھلے دنوں میں بیانیہ جاری کیا. اس نے کہا کہ ہمیں ان کے درمیان صلح کو لے کر آنا چاہیے اور ہمارے پاکستانی اینکروں سے لکھتے ہیں یہ امن کا سفیر ہے, یہ امن قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ دانیل کے 69ویں ہفتے جو 17واں ہفتہ تھا, جس کے آخری جو 17ویں ہفتہ کے اندر جو آدھا حصہ باقی رہ چکا ہے, اس کے اندر یہ فیمیل
डोमिनेटिंग स्पिरिट एक अहद बांधेगी, 3.5 साल का अहद और 7 साल का अहद बांधेगी, लेकिन 3.5 साल के बाद तोड़ देगी। यही फीमेल डोमिनेटिंग स्पिरिट एलिया और मूसा को हलाक करेगी। यही फीमेल डोमिनेटिंग स्पिरिट दोबारा से इस्राएल को गुमराह करेगी। लेकिन इसने अब तो दुल्हन के ऊपर बड़े वार किए, लेकिन दुल्हन अब गंदा आ चुकी है, दुल्हन अपने घर जाएगी और गेट ऑफ फीमेल डोमिनेटिंग स्पिरिट अब ये इस्राएल को जाएगी। लेकिन इस्राएल के अंदर भी फिर हमारा गुलाम यीशु मसीह और हम सब नई यरूशलेम की सूरत के अंदर उसको अपनाएंगे और फिर गुलाम हमारा जाके अपने सूर के मुंह में से निकलने वाली तलवार के साथ उनके साथ लड़ाई करेगा और वो गंदा पाएगा। फिर वो इस्राएली हमारे भाई हम सब एक जगह पर होंगे। सब इस्राएली नहीं, सारे इस्राएली नहीं, सिर्फ और मदीने में से 12,000 बचेंगे। सारे डिनोमिनेशन वाले चर्च नहीं जाएंगे, सिर्फ दुल्हन जाएगी, सिर्फ ब्राइड जाएगी, जिसने अपने फटे पुराने कपड़ों की परवाह नहीं करती। वो कहती है कि क्या मेरी जिंदगी आयतों के साथ मेल खाती है। और नबी का कोट फटा था, नबी ने अपनी बाइबल को रखा। नबी कहते हैं मेरे ज़हन के अंदर एक ख्याल आया कि ये बाइबल भी हमारी स्पिरिचुअल फटेपन को दूर करती है और यही बाइबल मेरे कपड़े फटों को दूर, मेरी शर्मिंदगी को ढकती है। ये बाइबल है, ये हमें कभी शर्मिंदा होने नहीं देती। तो हम सब भाई हैं, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम उसकी बॉडी है। मैं रात को इसी के अंदर पढ़ रहा था, नबी कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई गिर गया ना, कि गुमराह हो गया, आप उसके पास जाकर उससे बातचीत नहीं करते तो आप उसके जवाब देंगे। अगर आप देखते हैं कि मेरा भाई या मेरी बहन बीमार है तो आप उसके लिए दुआ नहीं करते तो आप उसके जवाब दोगे। और फिर आगे कभी बोला क्या बात करते, कभी कहती और जो इन चीज़ों को नहीं मानता, इस वचन को नहीं मानता, वो गैर कौन है, उस पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगते। हमें चाहिए कि हम उस चोटी के पत्थर के नीचे, लाभ के नीचे बढ़ते रहें। वो बरादराना उल्फत, वो मोहब्बत ही हमें इस डोमिनेटिंग स्पिरिट के ऊपर गलबा करा सकती है। हम सब मिलकर बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे और गलबा पाएंगे, क्योंकि वही है बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें अपने आप को गुलाम यीशु मसीह के अंदर शनाख्त करने की जरूरत है। आपने ये सब कुछ हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह ने कफारा दे दिया है आपका। अब हमें एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। वो आपको उठा लेगा, वो आपकी टांग तोड़कर आपको अपने पास रख लेगा ताकि आप कहीं इधर उधर भाग ना जाओ। ठीक है, ये फीमेल जिसने अपने शोहर को कहा मैं तेन खेत लेके दूंगी, इसने क्या किया, इसने उसे मरवा दिया। इसने मरवा कर उसके खेत पर कब्जा कर लिया और ये उसी खेत के अंदर इसका बुरा हाल हुआ। उसी खेत में, वो खेत तो यहाँ खेत नहीं थी, वो खेत खुदावंद से मिली हुई मिरास का हिस्सा था। तो यकीन जाने अगर कोई स्पिरिट आई जाती है ना इस खेत के अंदर, उसका तमाशा बनेगा, हमारा नहीं, उस स्पिरिट का तमाशा बनेगा, इस फीमेल डोमिनेटिंग स्पिरिट का तमाशा बनेगा। क्योंकि जो गालिब आए मैं उसे एक सफेद पत्थर दूंगा जिस पर उसका नया नाम लिखा होगा। तो हम सब उस नए देश के वासी हैं, हम आसमान में रहने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं, हम ईमान रखते हैं एक दिन वो नया नाम मिलेगा और हम बढ़ते जाएंगे और इस फीमेल डोमिनेटिंग स्पिरिट के ऊपर गलबा पाएंगे। और ये कंप्रोमाइजिंग फैक्ट्स को छोड़कर प्रोमिनेंट होने वाले की अपने आप को यहाँ करने के सिवाय हमें सिर्फ ये करना है कि खुदावंद हमारी जिंदगी में से तो दिखाई दे। नबी कहते हैं अगर जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटकाया गया तो नबी कहते हैं उसके अंदर इतनी अट्रैक्शन थी कि उसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो कर दिया। नबी कहते हैं अगर आज मुझे ऊंचे पर लटकाया जाता है तो वह स्पिरिट मेरे अंदर है, मैं भी सबको अपनी तरफ मतवज्जो कर दूंगा। ये छोटे से कैंटिकी के शहर के अंदर ये बच्चा पैदा हुआ, आज पूरी दुनिया के अंदर इसकी तरफ अट्रैक्शन हुई क्योंकि ये रूह कुदस की रहनुमाई के अंदर था। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा, फिर नबी ने ये कहा, अब वो जो बसा नबी पर था वो बसा अब हमारे अंदर है। क्या आज हम ये कह सकते हैं अगर मुझे ऊंचे पर लटकाया जाए मैं कितनी जानों को अपनी तरफ मतवज्जो करूंगा, मैं कितनी जानों को बचाऊंगा, मेरी वजह से कितनी और जानें बचेगी। सिर्फ हमें गलबा पाने की जरूरत है। जो गालिब आए रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है वो समझ जाता है।
سمجھ نہیں آتی جو غالب ہو جاتا. ہمیں روح میں آنے کی ضرورت ہے, ہمیں روح القدس کی رہنمائی میں چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ریپچر کے کینڈیڈیٹ بنیں. اب وہ وقت آ پہنچا ہے, اب خروج کا وقت ہے کہ ہم کب یہاں سے نکل جائیں. کوئی پتہ نہیں ہے, دنیا کی سچویشن بگڑتی چلی جا رہی ہے, دنیا کے ساری چیزیں ڈے بائی ڈے عجیب سے عجیب ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن ایک ہے جس نے اپنے پاس ایکسٹرا آئل رکھا ہے. سندیشوں کو پڑھے, دعائیہ زندگی بنائے, روٹین بنائے, یقین مانے یہ اسپرٹ خود ہی شرم ڈالے گی. بائبل میں لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو شیطان تم سے بھاگ یہ جائے. اسپرٹ تم سے بھاگ. آمین. ہمیں گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو